الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والفرقان والذي زينا بأنوار الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على آله والصلاة والسلام على آله النبي الكريم لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر هيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب ومكن له في البلاد. وقال سيدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال في رواية آخر يبعث الله تعالى يوم القيامة معاوية وعليه رداء من نور الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد از تمہیں خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان میں اطاعت خلفاء راشدین، اسلام میں محبت آل محمد. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل اسلام، علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج 2 جنوری 2026 کو جامع مسجد عمر فاروق پل مظفر آباد میں جمعۃ المبارک کے سلسلہ میں حاضری ہو رہی ہے. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی صمدیت، اللہ کی خالقیت کا اقرار ضروری ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، معصومیت، رسالت، ختم نبوت کا اقرار کرنا، دل و جاں سے تسلیم کرنا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ المسلمین والمسلمات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد امام عدل و حریت، امام استقلال، امام استقامت، مولائے عدالت، مولائے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرا خلیفہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ان کے بعد صاحب جود و سخا، سخیوں کے بادشاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرا خلیفہ یعنی تیسرا جانشین پیغمبر تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ان کے بعد خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، خلیفہ صادق، خلیفہ امین، خلیفۃ المسلمین، مولائے شجاعت، مولا، امام، خلیفہ، پیر، مرشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا خلیفہ ماننا ضروری ہے۔ ان کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جانشین حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے بھائی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو جانشین علی المرتضیٰ اور مسلمانوں کا پانچواں خلیفہ ماننا ضروری ہے۔ ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ عادل ہیں، جو خلیفہ راشد ہیں، جو خلیفہ سادس ہیں، جو خال المسلمین ہیں، جو کاتب وحی المبین ہیں، سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو خلیفہ ماننا ضروری ہے۔ یہ سب کے سب حضور کے صحابہ بھی ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، امیر شام
جو 65,44,000 مربع میل کے حکمراں ہیں، اور پہلے 19.5 سال خلفائے راشدین کے دور میں امیر رہے، اور پھر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بیعت کرنے کے بعد پھر بھی یہ 20 سال کے قریب یہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، تو تقریباً 40 سال خلفاء راشدین کا دور ملا کر یہ خلیفہ راشد رہے ہیں، خلیفہ عادل رہے ہیں، خلیفہ برحق رہے ہیں، خلیفہ صادق رہے ہیں، خلیفہ امیر رہے ہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہے، اس لیے تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اور تمام صحابہ کرام کی مغفرت اور بخشش کا ذکر علل اعلان قرآن نے کیا ہے۔ پھر تھوڑی سی کچھ احادیث اور اجماع صحابہ کا ذکر کرنا ہے۔ صحابہ کرام تو سب کے سب مظلوم ہیں، اس اعتبار سے کہ ہر کوئی جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، لیکن یہ صحابی رسول تمام صحابہ کرام میں سے بھی سب سے زیادہ مظلوم ہے، کیونکہ اس کو غیر تو غیر اپنے بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے وہ بات کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 کا آخری حصہ، یہ کچھ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پر توجہ کرنے والا، قرآن پر تفکر اور تدبر کرنے والا یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سارے کا سارا قرآن صحابہ کرام نے لکھا ہے۔ ان میں حضرت علی المرتضیٰ بھی کاتب قرآن تھے، اور حضرت امیر معاویہ بھی کاتب قرآن تھے، آپ کے خطوط بھی لکھتے تھے۔ یہ دونوں صحابہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حضرت امیر معاویہ سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و رتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کم ہے، لیکن ہیں تو دونوں صحابہ۔ آپ اس پر غور کریں گے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے،
قاری صاحب جماعت کرا رہے ہیں، جو پہلی صف میں ہے وہ بھی مقتدی ہے، اور جو یہاں سے بہت پیچھے 15ویں صف میں ہے وہ بھی مقتدی ہے۔ ایک امام کے مقتدی ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری صف والا بھی، اور 15ویں اور 16ویں صف والا بھی۔ مقتدی ایک امام کے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیچھے والے اس امام کے مقتدی نہیں ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے، صحابہ سب کے سب میرے نبی کے مقتدی ہیں۔ میرا نبی ساری کائنات کا مقتدا ہے، رہبر و رہنما ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رتبہ اور شان تو زیادہ ہے، مگر حضرت امیر معاویہ بھی تو اسی مقتدا اور امام کے مقتدی ہیں جس کے مقتدی حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ ایک آدمی اس پر تو اعتراض کر سکتا ہے جو پہلی صف میں آیا ہے اور وہ کہے میرے بھائی آج کیا ہو گیا کہ آپ لیٹ ہو گئے، دیر سے آئے ہو، لیکن جو اس صف میں شامل ہی نہیں ہے کسی صف میں، اور 1400 سال گزر گئے ہیں جن کو میرے نبی نے نماز پڑھائی تھی، جو مقتدی تھے، ان میں سے نہیں، آج کل لوگوں میں سے ان پر اعتراض کر رہے ہیں جنہوں نے میرے نبی کی اقتدا میں نمازیں پڑھی ہیں۔ جو میرے نبی کے مقتدی ہیں، ساری کائنات مل جائے تو جو میرے نبی کے مقتدی ہیں ان کے مقام اور رتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ان کو اعزاز حاصل ہے میرے نبی کی اقتدا کا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی ایک آدمی لیٹ آئے اور وہ ٹوٹیوں پر وضو کر رہا ہو اور ادھر سے امام صاحب تلاوت میں قرات میں کوئی غلطی کر جائے، وہ وہیں سے بیٹھ کر لقمہ دے دے، بتا دے، اور امام صاحب وہ لقمہ لے لیں تو نماز چھٹی سب کی، کیونکہ وہ اقتدا میں نہیں آئے۔ اگر وہ وضو کر کے امام کے پیچھے نیت کر کے نماز کی کھڑا ہو جائے، پھر وہ لقمہ دے اور امام صاحب لے لے تو اب نماز ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا، توجہ کیجیے گا، تو پتہ چلا کہ صحابہ میں سے تو کوئی دوسرے صحابی پر بات کر سکتا ہے، غیر صحابہ جو مقتدی نہیں ہیں، میرے نبی کی صف میں نہیں ہیں، 1500 برس گزر جانے کے بعد ان کو صحابہ پر اعتراض کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ قرآن نے کہا فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہ اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا۔ اس طرح نماز پڑھو گے جس طرح صحابہ کرام نے پڑھی، تب درست ہوگی۔ اس طرح روزہ رکھو گے جس طرح صحابہ کرام نے رکھا، تب صحیح ہوگا۔ اس طرح کاروبار کرو گے جس طرح صحابہ کرام نے کیا شرعی اصولوں کے مطابق، تب معتبر ہوگا۔ جس طرح صحابہ کرام نے شادیاں کی، جس طرح صحابہ کرام نے غمی کی، اس طرح کرو گے تب معتبر ہوگا۔ اپنی مرضی سے نمازیں پڑھنا، اپنی مرضی سے خوشی غمی کرنا، اپنے طریقے بنا لینا جو صحابہ کرام سے نہیں ملتے، تو ایسا شخص کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہاں قرآن نے پھر کہا ان پر باتیں کرتے ہیں لوگ جن کی تعریف اللہ کے قرآن نے کی۔ دنیا میں قرآن سے معتبر کون سی کتاب ہے؟ جب قرآن سب سے بڑی اور معتبر اور مستند اتھینٹک بک ہے، تو پھر قرآن نے صحابہ کے کردار کی بھی تعریف کی ہے، گفتار کی بھی تعریف کی ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اس کی تشریح بھی قرآن نے کر دی۔ قرآن اپنی تفسیر اور تشریح خود کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ راضی ہو گیا؟ قرآن نے کہا ان کے لیے جنت تیار ہے، ان کے لیے جنت تیار ہے، اور جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور یہ کون؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن نے کہا یہ کیا ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا، یہ یعنی صحابہ کرام ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ کرو ترجمہ۔ خلد بری جو علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں، بتائیے اس کا کیا ترجمہ؟ ایک طرف قرآن نے خالدین کہا، پھر ابدا کہا۔ جب قرآن میں دو لفظ ایسے آ جائیں جن کا معنی مفہوم ایک ہو،
تو اس سے مراد حسر ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، یعنی پتھر پر لکیر ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تفسیر کرو، ترجمہ کرو، پڑھو۔ اب ذرا قرآن مجید کے دوسری جگہ پر پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ کی بالکل آخری آیت، آیت نمبر 22 کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ وہاں بھی قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہاں بھی وہاں بھی۔ اور سورہ الحدید میں آیت نمبر 10 میں قرآن نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، صحابہ و مقتدر ہستیاں سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن نے کلًّا کہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بات کرتے ہیں، تو آپ ہر رکعت میں خواہ فرض ہو یا نفل سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کو بار بار پڑھنے کا حکم ہے۔ صحابہ کی اہمیت سے اعتبار سے ساری کائنات سے زیادہ ہے کہ وہ قرآن کے لکھنے والے ہیں اور میرے نبی کی زیارت کرنے والے ہیں، اس اعتبار سے مقام زیادہ ہے۔ آج کوئی کروڑ نیکیاں کرتا ہو، صدقہ کرتا ہو، خیرات کرتا ہو، نوافل پڑھتا ہو، لیکن صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے براہ راست میرے نبی کی زیارت کی ہے۔ ساری کائنات کی نیکیوں ایک طرف، میرے نبی کے ایک سیکنڈ کے کروڑویں لمحے کے لیے میرے نبی کی زیارت ایک طرف۔ آپ بات پر توجہ دیجیے کہ وہ نبی ہیں، نبی جنہوں نے براہ راست ان کو دیکھا ہے، ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اس میں تمام صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، حضرت سعید بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت جبیر بھی ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے، قرآن نے کہا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی اور حوالہ نہیں دیتا۔ اور قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا، پڑھیے سورہ الحجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 3۔ قرآن نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کہ کہیں اونچی آواز سے اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا، دلوں کا، قلوبہم۔
اور قرآن نے آگے تفسیر بھی کر دی. امتحان لینے کے بعد لہم مغفرہ سند بھی عطا کر دی وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے اور مغفرت بھی ہے. ہم کی ضمیر قرآن لے آیا ہے، ہوا ہما ہم ہے ہما ہن انت انتما انتم انت انتما انتن انا نحن. یہاں قرآن ضمیر لے آیا ہے ہم کی، جتنے دلوں کا یعنی سب کے سب دلوں کا. قلوب بھی جمع بھی ہے. یغزون کا لفظ قرآن نے اس آیت میں استعمال کیا، یہ بھی جمع کا ہے. پھر قلوبہم، یہ ہم بھی جمع کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سب کے دلوں کا امتحان لیا ہے. امتحان لینے کے بعد میں اللہ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. لہم مغفرہ. یہاں قرآن مجید کے ترجمے پڑھے ہیں، دیکھیے ایک ہے اس، ایک ہے ان. اس مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں، ان جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ترجمہ دیکھ لو، لکھا ہوا ہوگا ان کے لیے مغفرت ہے، ان جمع کے لیے آتا ہے. تمہیں اردو ہی نہیں آتی. ہم ایک تو ہے عربی کی بات، گرامر کی بات، ضمائر کی بات. ایک ہے ان اردو میں ہے. اللہ نے یہ فرمایا ہم کا، ساری دنیا کے مفسرین نے یہی ترجمہ لکھا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے. پیچھے ذکر صحابہ کا ہے تو قرآن نے کہ ان صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اللہ کے نیک بندو، آپ غور کرو قرآن پر. اور یہاں بھی فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اور قرآن کے اصول اور ضابطے کے مطابق اگلا حصہ پچھلے حصے کی، اگلا جملہ پچھلے جملے کی تشریح کر دیتا ہے. کبھی آؤ نا ہمارے پاس، پوچھو نا قرآن سمجھنے کے اصول کیا ہیں، کوئی ترجمہ پڑھو، وہ دیکھو، جو سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھو. یہاں قرآن نے سورہ المجادلہ میں کہا اولئک حزب اللہ، پہلے رضی اللہ کا ورضوا عنہ کا. وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 10 پارہ نمبر 11 میں کہا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. اور یہاں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ہیں اولئک حزب اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کی جماعت ہیں. لو جی، جماعت رسول کو قرآن نے اپنی یعنی اللہ نے اپنی جماعت قرار دی. اس لفظ سے پتہ چلتا ہے میرے نبی پر، میرے نبی کے سر اقدس پر نبوت کا تاج بھی اللہ نے سجایا ہے. صحابہ کے سر پر صحابیت کا تاج بھی اللہ نے سجایا ہے. میں نے کوئی شعر و شاعری تو نہیں کی، میں نے کوئی سنی سنائی بات تو آپ نے کی. میں تو آپ کی توجہ قرآن کی طرف مبذول کرا رہا. بار بار قرآن کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی گود موتیوں سے بھر جائے گی. تو یاد رکھنا، تعلیم یافتہ لوگ میری بات پر پوری توجہ دیں. تاریخ پر اعتماد نہ کرو. تاریخ ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے. صحابہ وہ ہیں، وہ شخصیات ہیں
جن کی تعریف اللہ کا قرآن کرتا ہے، صحابہ کو تاریخ میں نہ تولو، قرآن کے آیات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو۔ صحابہ عام آدمی نہیں ہیں، عام شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ وہ ہیں اگر پسینہ نچوڑ دیں تو ملائک وضو کریں۔ صحابہ وہ ہیں جو چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ عرش پر آتی ہے۔ صحابہ وہ ہیں کہ آسمانی ملائک صحابہ کے چلنے پر رشک کرتے ہیں۔ یہاں قرآن نے کہا کہ حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ سورہ مجادلہ بالکل آخری آیت کا آخری حصہ، آیت نمبر 22، آگے قرآن نے کیا کہا؟ الا ان حزب اللہ، اللہ کا معنی ہے خبردار، پکی بات ہے، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، پتھر پر لکیر ہے، حزب اللہ اللہ کی جماعت، ہم المفلحون، اللہ کی جماعت کامیاب ہے۔ آپ مجھے سمجھا دو رضو جمع ہے کہ نہیں، اولئک جمع ہے کہ نہیں؟ اور یہاں یہ فرمایا اللہ کی جماعت، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم، یہ جمع ہے کہ نہیں؟ مفلحون جمع ہے کہ نہیں؟ جب سارے صحابہ کامیاب ہیں، سارے صحابہ کامیاب ہیں، زور سے کو ہے نا۔ میں نے اب تک یہی گفتگو کی ہے قرآنی آیات سے کہ صحابہ کرام سب کے سب کامیاب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر حضرت امیر معاویہ صحابی ہے یا نہیں؟ کسی کی جرت ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ کو صحابیت سے نکال کے دکھا دے، نہیں ہے تو پھر سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سارے صحابہ کو قرآن نے حزب اللہ کہا ہے، سارے صحابہ کو قرآن نے ہم المفلحون کہا ہے، ہم الراشدون کہا ہے، ہم الفائزون کہا ہے۔ تو جب سارے صحابہ کو کہا ہے تو حضرت امیر معاویہ کو کوئی شان نہ دیکھا جائے، یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ جب وہ صحابی رسول ہیں، یہ ہے قرآن نے کہا، حضور نے تو نام لے کر فرمایا، فرمایا اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہد بہ، آئے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ کرو ترجمہ، آقا نے فرمایا اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، تو معاملہ تو حل ہو گیا نا کہ مہدی کا جو لوگوں نے غیروں نے باتیں کر رکھی ہیں حدیث سے، تو اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو مہدی کہا ہے۔ اور آخری بات، چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، آپ کے پاس کم وقت ہوتا ہے، میرے پاس آپ سے بھی کم وقت ہوتا ہے، لیکن میں وقت کی پابندی کرتا ہوں، آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا میں وقت پر آتا ہوں، وقت پر پروگرام تقریر شروع کر دیتا ہوں۔ آپ ڈھیلے ہیں، آپ جانے، اللہ جانے۔ ایک بات تو بتائیے کہ پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام تھے، جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھتے تھے، وہیں ان کو بٹھا کر
اسی مسند پر، اسی کرسی پر، اسی تخت پر، منبر پر حضرت حسن نے سب سے پہلے بیعت کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اپنوں اور غیروں کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ رجال کشی ایک حوالہ دے دیتا ہوں، بیعت کی ہے حضرت حسن مجتبی۔ لڑائیوں کی بات کرتے ہو تو آپ بتائیے صلح کی بات کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی سے اختلاف رائے ہو گیا تو صلح بھی تو حضرت علی کی اولاد نے کی ہے۔ حضرت حسن مجتبی حضرت علی کی اولاد نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا حسین میرے چھوٹے بھائی آگے بڑھو اور میرے سامنے حضرت امیر معاویہ کے دست حق پرست پر بیعت کرو۔ تمہارے نزدیک تو امام وہ ہوتا ہے جو قیامت تک کے حالات جانتا ہے، تمہارے نزدیک تو امام وہ ہوتا ہے جو کن فیکون کا مالک ہوتا ہے۔ تو پھر ان دو اماموں نے، حضرت علی کے دو بیٹے، حضرت حسن بھی امام، حضرت حسین بھی امام، ان دونوں اماموں نے حضرت امام امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا کو بتلا دیا آج کے بعد ہمارا امام امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ پڑھو تاریخ، پڑھو مطالعہ، مزید مطالعہ کرو، سمجھ میں نہ آئے قاری صاحب سے پوچھو، ہم سے پوچھو۔ میں نے عرض کیا قرآن نے راشدون بھی کہا، صادقون بھی کہا، حضور نے نام لیا، آخری حدیث تطہیر الجنان، یہ ذرا غور سے سن لیجئے۔ جیسے آپ نے یہ سنا ہوا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ ادھوری حدیث ہے، پوری حدیث یہ ہے انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ ترجمے کا وقت نہیں، یہاں یہ یبعث اللہ تعالی یوم القیامت معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ ہم چادر تطہیر کو بھی مانتے ہیں، چادر ایمان کو بھی مانتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا کر لیجئے بھائی۔